اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان اور عظمت کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے ہاں انتہائی پسندیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر اور اس کے ساتھ مکہ کا مقدس شہر بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ایسی بنجر وادی میں پہنچے جہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پھل اور نہ ہی کوئی خوراک تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جو آج کل مکہ کہلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ہاجرہ علیہ السلام جانتی تھی کہ ان کے شوہر نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کیا ہے، اس لیے انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے بیٹے کو بے یار و مددگار اور بے وسیلہ نہیں چھوڑے گا، ان کے لیے ضرور کوئی بندوبست کرے گا۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیا۔ آج اس بابرکت پانی کو آب زمزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پانی مکہ کی پوری آبادی کے علاوہ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حاجیوں کو سیراب کرتا ہے، بلکہ حجاج کرام یہ پانی لاکھوں بلکہ کروڑوں گیلنوں کی مقدار میں دنیا بھر میں بھی لے کر جاتے ہیں۔ زمزم کے نمودار ہونے کے بعد وہ دونوں ماں بیٹا وہیں زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد قبیلہ جرہم کے چند افراد قریب سے گزرے۔ انہوں نے وہاں پانی کا چشمہ دیکھا تو اس کا پانی خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے اس جگہ کو موزوں پا کر ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ کیا ہم بھی آپ کے ساتھ آب زمزم کے قریب آباد ہو سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے اجازت ملنے پر وہ یہاں رہنے لگے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پل کر جوان ہو گئے تو انہوں نے اسی قبیلے کی ایک توشیدہ کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے والد اور اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا تھا کہ وہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہاری قربانی دے رہا ہوں، اس پر تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً سر تستی میں خم کیا اور خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر گزریں، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ان دونوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق خود کو پیش کر دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی کو پکڑ کر ذبح کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے خواب یقیناً سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی آزمائش ہی تھی اور ہم نے اس کے بدلے میں سے ایک عظیم القدر جانور ذبح کرنے کو دیا۔ اس طرح یہ قربانی آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے مثال بن گئی۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہے اور کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی۔ اس مبارک کام کو کرتے ہوئے دونوں نے ایک عظیم الشان دعا کی، جس کا ایک حصہ یہ ہے، اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لے اور ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔